ناظرین، بات کرتے ہیں دعا زہرا کیس کی۔ آج سماعت تھی سپریم کورٹ میں چونکہ پہلے سے دو عدالتیں جو ہیں والدین کے خلاف اور دعا زہرا کے حق میں فیصلہ دے چکی تھیں، تو دعا زہرا کے پیرنٹس نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا تھا۔ انہوں نے اپنا وکیل بھی چینج کر کے جبران ناصر جو ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور وہ ایک لائر بھی ہیں، تو ان کو اپنا وکیل رکھا ہوا ہے۔ اب آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ میں دعا زہرا کے والد نے بیٹی کے اغوا سے متعلق درخواست جو دائر کی تھی وہ آج انہوں نے واپس لے لی ہے، جس پر عدالت نے کیس نمٹا دیا ہے۔ اوبویسلی جب انہوں نے درخواست واپس لے لی تو کیس بھی آٹومیٹکلی جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب جسٹس جو تھے سجاد علی شاہ، انہوں نے کہا کہ دو عدالتوں میں بیانات ہو گئے ہیں اور آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں دعا زہرا کے والد سے جسٹس سجاد علی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لڑکی خود بیانات دے رہی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ سے مل کر بھی وہ یہ کہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ جانا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو دعا کے والد عدالت کے اس سوال کا کچھ اطمینان بخش جواب نہ دے سکے جب انہوں نے پوچھا کہ اگر بیٹی واپس آپ سے ملنے کے بعد بھی کہتی ہے کہ نہیں میں نے اپنے میاں یا اپنے ہسبینڈ ظہیر احمد کے ساتھ ہی جانا ہے، تو وہ اس بات کا جواب نہ دے سکے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اللہ نے بچہ شروع سے آزاد پیدا کیا ہے، ہم ان کے والد کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بچی کے بیانات ہو چکے ہیں، آپ کسی پر بھی الزام نہیں لگا سکتے کہ اس پر زبردستی کی گئی ہے۔ اغوا کا کیس تو اس میں بنتا ہی نہیں، اغوا کو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ مزید وہ کہتے ہیں کم عمری کی شادی تو سمجھ میں آتی ہے، آپ اور آپ کی بیگم سکون سے بیٹی سے مل لیں، 6 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ جتنے آپ چاہیں بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے جو درخواست دائر کی تھی کہ میری بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور حبس بے جا میں رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا کیونکہ بچی بارہا دو عدالتوں میں پہلے ہی بیان دے چکی ہے۔ اور یہاں پہ اغوا کا کیس بالکل بھی کسی طور پر یہ سمجھ نہیں آتا اور نہ ہی یہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ان سے جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا ہے، جو سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ مزید انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی سے مل لیں، بے شک 6 گھنٹے یا اس سے بھی زائد ملاقات کریں۔ جواباً دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی نے وہ خاموش رہے، انہوں نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچی سے بے شک مل لیں۔ مزید جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آپ گارڈین کا کیس سیشن عدالت میں دائر کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں سجیشن دی ہے جسٹس منیب اختر نے کہ آپ مزید اگر کوئی کیس کرنا چاہتے ہیں تو گارڈین کا ایک کیس ہے جو سیشن عدالت میں کر سکتے ہیں، آپ سول سوٹ دائر کر سکتے ہیں، قانون کو سمجھیں۔ اور مزید جج نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیس کی حساسیت کا اندازہ ہے مگر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ میرج ایکٹ پڑھ لیں، لڑکی کی شادی کو صرف لڑکی ہی چیلنج کر سکتی ہے۔ مزید جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 16 سال کی عمر میں شادی ایک کم عمری کی شادی ہے، لیکن اس سے نکاح تو ختم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اگر عمر کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی عمر ابھی تک کم ہے 18 سال سے جو کہ قانونی بنتی ہے شادی کے لیے، اگر وہ کم ہے تو آپ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پہ درست بات کہہ رہے ہیں، مگر ایسے کم عمری کی وجہ سے نکاح تو نہیں ختم ہو سکتا۔ ہاں آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں، چاہے آپ جتنی دیر باتیں کریں اور مل سکتے ہیں، اگر مزید آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ آپ گارڈین کا کیس کر سکتے ہیں، اغوا کا کیس اب آپ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ تو آج چونکہ 23 جون ہے، 23 جون کو سپریم کورٹ میں دعا زہرا کے والد نے جا کر اپنی جو بیٹی کی اغوا سے متعلق درخواست تھی وہ واپس لے لی۔ اب مزید جبران ناصر نے کچھ ٹویٹ کیا ہے کہ بہت شکریہ آنریبل کورٹس کا جنہوں نے ہمیں کچھ پرمیشن دی ہے، مزید وہ کچھ کیس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچی سے انٹرویو جگہ جگہ نہ لیے جائیں، اس پہ ریسٹرکشن عائد کرے عدالت کہ ہر میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے مت بچی سے انٹرویو لیا جائے۔
اور بچی پہ پابندی لگائی جائے۔ مزید یہ ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے تاکہ یہ بیرون ملک شفٹ نہ ہو سکیں، کیونکہ دعا زہرا کے والدین کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ ہماری بیٹی کو لے کے یہ لوگ فورن میں فرار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی یہ سب سے بڑی جو ہے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان کا نام جو ہے ECL میں ڈالا جائے۔ جبران ناصر جو کہ اب دعا زہرا کے نئے وکیل ہیں، دعا زہرا کے پیرنٹس کی طرف سے ان کے وکیل ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مزید ہم اس پہ ریسٹرکشن بھی کروائیں گے اور نام ECL میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔